السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ گھر کی طرف رواں دواں ہیں، دفتر کا ٹائم ختم ہو گیا ہے اور اس وقت جو ہے وہ میں گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ کو آج دن میں مجھے ٹائم نہیں ملا، دفتر میں مصروفیت تھی، گروپ انشورنس کے کیس فائل مزید کرنے تھے اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ سارے کیس میں کر رہا ہوں۔ اور آپ کو بھی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ نے بھی اگر کوئی قانونی مشاورت کرنی ہو، کوئی چیک ڈس آنر والے کیس ہوتے ہیں، کوئی قبضہ گروپ کے والے کیس ہوتے ہیں، کوئی ضمانت وغیرہ کے کیس ہوتے ہیں، یہ پراپرٹی وغیرہ کے، تو آپ میرے ساتھ مشاورت کر سکتے ہیں۔ ہمارا پوری ٹیم ہوتی ہے، پینل ہوتا ہے جو ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں، تو اس میں آپ میرے ساتھ مشاورت کریں۔ اور خاص طور پہ جو گروپ انشورنس کے کیس ہیں ان کی پراگرس یہ ہے کہ فل بینچ بن گیا ہے اور یہ کسی وقت بھی اب یہ لگ سکتا ہے کیس، اور وہ فائنل سٹیج پہ ہے۔ اس میں جو کمنٹس ہوتے ہیں، نوٹس ہوتے ہیں، وہ سارے مانگ لیے گئے ہیں۔ اور میں نے جو اس میں کیس کیے ہیں نا، میں کرتا ہوں، یہ نواز شریف کے اوپر بھی بات کرنی ہے، لیکن تھوڑا سا پہلے آپ کو 1 منٹ کی ہے۔ میں نواز شریف وغیرہ کے جو ہے نا وہ نواز شریف کے اوپر بھی کرتے ہیں، لیکن یہ گروپ انشورنس کے حوالے سے میں بتا دوں کہ آپ جو لوگ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ فوری طور پہ بن جائیں، کیونکہ اس کا فیصلہ اب کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اور جب فیصلہ آ جائے گا تو یہ ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جنہوں نے پہلے کیس کیے ہوئے ہوں گے، اور جو ابھی انتظار میں ہیں، کسی کے انتظار میں ہیں جی کہ وہ دا فیصلہ ہوئے گا تو پھر بھی ایسی کریں گے، تو پھر ان کو لمبا پھر انتظار کرنا پڑے گا۔ اس لیے آپ رابطہ کریں، اور جو بھی ریٹائرڈ لوگ ہیں پاکستانی ریٹائرڈ 1 گریڈ سے لے کے 22 گریڈ تک وہ یہ کیس کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ مختصر سی گفتگو تھی، آپ رابطہ کریں، نمبر آپ کو مل جائے گا۔ اب آئیں جی نواز شریف کی سیاسی نواز شریف کے حوالے سے بڑی بات کی جا رہی ہے جی کہ پرسوں جو میٹنگ ہوئی ہے وہ اس میں عمران خان مانیمنٹل نہیں آیا، تو وہ کیوں نہیں آیا بھئی؟ اس کی وجوہات یہ فواد چودھری نے بتائی ہیں، وہ کوئی وجوہات نہیں ہے، وہ مانیمنٹل ہے اس لیے نہیں آیا۔ بس میں نے وہ فلاسفر کے حوالے سے بھی آپ کو سمجھایا تھا، وہ نہیں آیا، اس کی مرضی ہے، وہ کب آیا ہے، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کب اس نے ہاں کی ہے کہ ہاں جی میں اپوزیشن کے ساتھ کسی بات پہ بات کرتا ہوں۔ اس کا اتنا دماغ ہی نہیں ہے، اس کو جو اس کے فیڈ اس کے کیا گیا ہے وہی ہے۔ وہ اپنے انہوں نے باجوہ کو بھی کہہ دیا تھا کہ بھئی میں نو علیحدہ ڈکٹیشن دے دیں، انہوں نے جو دینی ہے دے دیں، اور جو ڈکٹیشن ہے اس کی جناب ایک ایک کر کے ساری باتیں سب کو پتہ چل گئی ہیں۔ کوئی ڈکٹیشن وغیرہ نہیں ہے، وہی ڈکٹیشن ہے کہ جناب ہم نے اڈے دینے ہیں کہ نہیں دینے، اور وہ انہوں نے کہہ دیا نہیں دینے۔ افغانستان کے بارڈر کی لگا دیا گیا ہے، اور وہ فینس لگا دی گئی ہے، بارڈر لگا دیا گیا ہے، 80% لگا دی ہے، یہی بتایا ہے، اور کیا بتایا ہے؟ اور کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو کہ کوئی صیغہ راز والی ہو۔ جب فوج ظفر موج کو آپ بلائیں گے، آپ ایک پارٹی کے 15 بندے گئے ہیں، محسن داوڑ وغیرہ، یہ وہ سارے وہ لوگ بھی گئے، تو کیا چیز پھر خفیہ رہ جاتی ہے جی؟ ان کیمرہ، یہ ان کیمرہ والی کوئی ایسی بات نہ تھی نہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں کیا ہوا ہے؟ ہاں جی، امریکہ کو اڈے نہیں دینے، یہ فوج نے فیصلہ کیا ہے، اور عمران خان کی اس کے اوپر تھا، اور پہلے بھی فوج نے ہی فیصلہ کیا تھا کہ امریکہ کو اڈے دینے، جب پرویز مشرف تھا، اور اس وقت فوج ساری اس کے ڈیفنس کرتی رہی تھی کہ مشرف نے صحیح فیصلہ کیا ہے، ورنہ ہم پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے، اور یہ ہے وہ ایسی باتیں کہ امریکہ نے کہا تھا اڈے دے دو ورنہ تسی پتھر دے زمانے چلے جاؤ گے، یہ مشرف نے کہہ کے تو اڈے دیے تھے۔ تو وہی ساری بات ہو رہی ہے۔ اب آئیں جی بات نواز شریف کی۔ نواز شریف خاموش ہے کہ یہ اس کے اوپر کیا ہے؟ خاموش نہیں ہے، وہ اندر سے اس چیز کے خلاف ہیں۔ انہوں نے شہباز شریف کو کہا ہے کہ جب وہ زبیر کی ملاقات ہوئی تھی، یاد ہے نا آپ کو؟ وہ خود فوج والوں نے بلایا تھا کہ ساڈے نال گل بات کرو، اور بعد میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ اے جی سانو رات دے اندھیرے ملن آندے نے، اور اس سے پھر وضاحتیں ہوئیں،
تب نواز شریف نے کہہ دیا تھا کہ اب آئندہ فوج کو کوئی بھی بغیر اجازت کے نہیں ملے گا۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو کوئی اجازت نہیں ملی، اور اس بات پہ نواز شریف خاموش نہیں ہیں، وہ ناراض ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کو بھی شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ چلو، انہوں نے کہا نہیں جی میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں جانا، اور نواز شریف کا بھی یہی ہے کہ وہاں نہیں جانا چاہیے، اور آگے جو اگلے ہفتے بھی آ رہی ہے اس میں بھی نواز شریف کا یہی موقف ہے کہ کوئی بریفنگ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب عمران نہیں جا سکتا تو شہباز شریف کیوں نہیں انکار کر سکتا جی؟ اس کو تو ساری پارٹی والے بھی، آدھے پارٹی والے منع کر رہے ہیں۔ اس سے پھر بدنامی ہوتی ہے کہ اے جی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ دے تھلے لگے نے، یہ ہے وہ ہے۔ تو نواز شریف صاحب کا موقف سامنے لا رہے ہیں آپ کو کہ نواز شریف صاحب اس میں سخت ناراض ہیں، اور آئندہ جو میٹنگ ہونی ہے اگلے ہفتے ہونی ہے، عید سے پہلے جو طے کیا گیا ہے، اس میں بھی نواز شریف صاحب نے منع کیا ہے کہ کوئی بندہ اس میں میٹنگ میں نہ جائے۔ یہ نواز شریف کا موقف ہے۔ اب اگر جو ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں وہ ان کی بات نہیں مانتے، اور وہ پہلے بھی نہیں مان رہے، ان کو تو زبردستی کشمیر میں بھی زبردستی نواز شریف نے کہا ہے کہ جاؤ، وہ نواز شریف کی اب باتیں مانتے کہاں ہیں ساری؟ انہیں پتہ ہے کہ نواز شریف دور بیٹھا ہے، اور یہ سارے لوگ یہی نہیں کہہ رہے کہ جناب مریم نواز کا گلا دبا دیا گیا ہے، اور نہ وہ سیالکوٹ جا رہی ہیں، نہ کشمیر جا رہی ہیں، نہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے۔ تو نواز شریف صاحب کی بات اب کوئی نہیں مانتا، اس لیے نواز شریف کا موقف آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ وہ پہلے بھی اس کے جانے کے مخالف تھے، اور آئندہ ہفتے جو جا رہی ہے نا اس کے بھی وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔ مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے تو یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اور آپ سے مزید پھر گپ شپ لگاتے ہیں۔ تھینک یو، خدا حافظ۔